بہت بہت شکریہ۔ یہ محمدی بیگم کی پیش گوئی کے متعلق مخالفین کی طرف سے بہت ہنسی ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اور جو کچھ کہا جاتا ہے کہ فلاں پیش گوئی پوری نہ ہوئی، یہ محض افتراء ہے، یعنی جھوٹ ہے، بلکہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئیں، اور میری کسی پیش گوئی پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلے نبیوں کی پیش گوئیوں پر جاہل اور بے ایمان لوگ نہیں کر چکے۔ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ 296۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو تھے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل تھے، امام مہدی علیہ السلام تھے، مجدد 15ویں صدی ہجری تھے اور مسیح موعود تھے، اور ان کی تمام پیش گوئیاں الہامی پیش گوئیاں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر انہوں نے وہ کی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی ایک بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تو یہ ان کی صداقت پر ایک داغ لگتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ محمدی بیگم کی پیش گوئی بھی جس طرح سے کی گئی تھی، جو اس کا مقصد تھا، اس لحاظ سے وہ بالکل پوری ہوئی، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر مرزا صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ اس اعتراض کے جواب میں تو صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر وہ میری کتابوں کو غور سے دیکھتے یا میری جماعت کے اہل علم اور واقفیت سے دریافت کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کئی ہزار پیش گوئی اب تک پوری ہو چکی ہے، اور ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے صرف ایک دو گواہ نہیں بلکہ ہزارہا انسان گواہ ہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ایک دو اور پیش گوئیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی ایک دو اور پیش گوئیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں، مگر یہ سراسر ان کا افتراء ہے، یعنی جھوٹ ہے، اور سچ اور واقعی یہی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیش گوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہو گئی۔ اگر کسی کے دل میں شک ہو تو سیدھی نیت سے ہمارے پاس آ جائے اور بالمواجہ کوئی اعتراض کر کے اگر شافی کافی جواب نہ سنے تو ہم ہر ایک تاوان کے سزاوار ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کے والد مرزا احمد بیگ صاحب تھے۔ مرزا احمد بیگ صاحب کے والد کا نام گاما بیگ تھا، جو پہلے قصور میں رہتے تھے، مگر پھر وہاں سے آئمہ ضلع ہوشیارپور میں منتقل ہو گئے۔ اور مرزا احمد بیگ صاحب کی شادی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے چچا غلام دین صاحب کی بیٹی امر النساء سے ہوئی، اور ان کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا جس کا نام محمد بیگ تھا اور 4 لڑکیاں جن میں سے ایک کا نام محمدی بیگم تھا، جس کے متعلق یہ پیش گوئی ہے۔ اور یہ جو تمام واقعہ ہے محمدی بیگم کا اور اس سے نکاح کرنے کا، یہ اس سے پہلے تقریباً جنوری 1886 میں مقام ہوشیارپور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا جو مرزا احمد بیگ صاحب کی نسبت تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ جس کو ایک مجمع میں، جس میں بابو الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ، مولوی برہان الدین صاحب جیلوی بھی موجود تھے، سنایا گیا، جس کی عبارت یہ ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ میں نے اس عورت یعنی محمدی بیگم کی نانی کو کشفی حالت میں دیکھا اور رونے کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے، پس میں نے اس سے کہا کہ اے عورت، توبہ کر کیونکہ بلا تیری اولاد پر ہے اور مصیبت تجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ ایک مرد مر جائے گا اور اس کی طرف صرف کتے بھونکنے والے رہ جائیں گے۔ یعنی یہ 1886 جنوری میں یہ پیش گوئی ہوئی تھی، جبکہ ابھی یہ معاملہ شروع بھی نہیں تھا ہوا، جو یہ مرزا احمد بیگ صاحب کے متعلق تھی۔ یہ پیش گوئی میں یہ تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مرزا احمد بیگ صاحب کو ایک خط لکھا جس میں نکاح کے متعلق، ان کی بیٹی سے نکاح کے متعلق، محمدی بیگم کے متعلق نکاح کی درخواست کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا
تو اس کے کسی اور سے نکاح کرنے کے 3 سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ کی وفات ہو جائے گی، اور مرزا احمد بیگ صاحب نے نکاح کر دیا محمدی بیگم کا کسی اور سے۔ تو اس نکاح کے چوتھے مہینے کے بعد مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات ہو گئی، یعنی 7 اپریل 1892 کو نکاح ہوا اور 30 ستمبر 1892 کو بمقام ہوشیار پور مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات ہو گئی، جیسا کہ پیش گوئی میں درج کیا گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے کسی کی بیٹی کے متعلق رشتہ مانگا اور ساتھ اخبار میں بھی اشتہار دے دیا، جو سراسر جھوٹ اور افتراء ہے۔ اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود لکھتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول میں ہے، لکھتے ہیں کہ اخبار نور افشاں 10 مئی 1888 میں جو اس راکم کا یعنی لکھنے والے کا جو مضمون لکھ رہا ہے، ایک خط بابت درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔ اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے پرچہ میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اور ایک صفحہ سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو 10 مئی 1888 کے نور افشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے، یعنی وہ درخواست جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مرزا احمد بیگ کو خفیہ طور پر پرائیویٹلی ان کو یہ خط جو لکھا تھا نکاح کے متعلق، اس کو ان محمدی بیگم کے رشتہ داروں نے ہی چھپوا دیا تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو 10 مئی 1888 کے نور افشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے، وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا، کوئی عشق مشوقی کا چکر نہیں تھا، بلکہ آپ لکھتے ہیں وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت دراز سے بعض سرگردہ اور قریبی رشتہ دار مکتوب الیہ کے، جن کی حقیقی ہمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی، نشان آسمانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انحراف اور عناد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ اسلام سے منحرف ہو چکے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، چنانچہ اگست 1888 میں جو چشمہ نور امرتسر میں ان کی طرف سے اشتہار چھپا تھا، یہ درخواست ان کی اشتہار میں بھی مندرج ہے کہ ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے بھی دشمنی ہے، اور والد اس دختر کا باعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محو اور ان کے نقش قدم پر دل و جان سے فدا اور اپنے اختیارات سے قاصر اور عاجز نہیں بلکہ انہی کا فرما بردار ہو رہا ہے، اور اپنی لڑکیاں انہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تبھی تو نکارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی، یعنی ایک خط جو پرائیویٹ طور پر لکھا گیا تھا اس کو خود ہی سارے اخباروں میں چھاپ دیا، یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصہ سے بھر دیا۔ آفرین بریں عقل و دانش، ماموں ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا، یعنی محمدی بیگم صاحب کا جو ماموں تھا اس نے یہ کیا تھا، مرزا نظام الدین لکھتے ہیں کہ ماموں ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا، ماموں ہو تو ایسے ہی ہوں، غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعوی الہام میں مکار اور دروغ کو خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی، سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا ایک اپنی ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرزا احمد بیگ صاحب کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد غلام حسین نام کے بیائی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا تھا اور مفقود الخبر ہے، اس کی زمین ملکیت کا جس کا حق ہمیں پہنچتا ہے مرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں جرد کرا دی گئی،
اور اب حال ضلع گرداسپور میں جاری ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک رشتہ دار جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کے تھے اور وہ مرزا غلام محمد علیہ السلام ان کے وارث تھے، ان کی ایک جائیداد تھی جو تقریباً 5,000 روپیہ اس کی قیمت تھی، جو آج کے زمانے میں کم از کم 50 لاکھ بنتی ہے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے درخواست کی کہ آپ اس کو میرے بیٹے محمد بیگ کے نام منتقل کرا دیں اور اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال ہے کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے، جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ سو یہی جواب مکتوب الہ کو دیا گیا، یعنی مرزا احمد بیگ صاحب کو، اور ان کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ اور استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور رحمت ہوگا۔ یعنی اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو گے تو میں تمہاری یہ جو تم نے درخواست کی ہے کہ میں سائن کر دوں اس کے اوپر تاکہ تمہارے بیٹے کے نام ہی منتقل ہو جائے، تو یہ میں کر دوں گا، اور اگر یہ نکاح تم کرو گے تو تمہارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا موجب ہوگا۔ اگر اس نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر میں تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امور پیش آئیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا، کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے، جو کچھ کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور عن قریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ آگے پھر وہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اس جگہ ایک اور اعتراض نور افشاں کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس پر اعتماد کلی تھا تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا گیا، اور کیوں اپنے خط میں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی؟ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نکاح کے متعلق، انہوں نے پوشیدہ طور پر لکھا اور اس خط کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید بھی کی مرزا احمد بیگ صاحب سے، جو محمدی بیگم صاحبہ کے والد تھے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خانگی معاملہ تھا، اور جن کے لیے نشان تھا ان کو تو پہنچا دیا گیا، اور یقین تھا کہ والد اس دختر کا ایسی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا، یعنی اگر ہم یہ خط شائع کرتے تو اس کو دلی دکھ پہنچے گا، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا، اور اس لیے ہم نے دل شکنی اور رنج دہی سے گریز کیا، بلکہ یہ بھی نہ چاہا کہ در حالت انکار وہ بھی اس امر کو شائع کریں۔ اگر وہ انکار بھی کرتے تو پھر بھی ہم نے اس کو شائع نہیں تھا کرنا، گو ہم شائع کرنے کے لیے مامور تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ شائع کرو، لیکن انہوں نے خیال کیا، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، والد صاحب مرزا احمد بیگ صاحب کے ان کی بیٹی کا معاملہ ہے اور نازک معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو مصلحتاً شائع نہیں کیا بلکہ خفیہ طور پر بھیجا، اور تاکید بھی کی کہ اس کو خفیہ رکھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے ماموں مرزا نظام دین نے، جو مرزا امام دین کا حقیقی بھائی ہے، شدت غیظ و غضب میں آ کر اس مضمون کو آپ ہی شائع کر دیا، اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید 1 یا 2 ہفتہ تک 1000 مرد و عورت تک ہماری درخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع یاب ہو گئے۔ یعنی اپنی بچی کا انہوں نے خود ہی ڈھنڈورا پیٹ دیا، جو کہ ایک خفیہ بات تھی، اپنی فیملی کی ایک بات تھی، خاندانی بات تھی، ایک بچی کا معاملہ تھا، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو ان کی بہت شرم اور عزت رکھی، لیکن ان کے اپنے ماموں نے وہ شرم و عزت اپنی بھانجی کی نہیں رکھی، بلکہ ان کا یہ مقصد تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بدنام کیا جائے، حالانکہ انہوں نے نکاح کا ہی کہا تھا نا، کوئی یہ اس میں کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن چھاپنے والے وہ خود تھے، اور بعد میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب نے یہ خود چھپوایا تھا، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ سے یہ لوگ جو میرے کنبے سے اور میرے اقارب ہیں، کیا مرد اور کیا عورت، مجھے میرے الہامی دعاوی میں مکار اور دکاندار خیال کرتے ہیں،
اور بعض نشانوں کو دیکھ کر بھی قائل نہیں ہوتے، اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ دین اسلام کی ایک ذرہ محبت ان میں باقی نہیں رہی، اور قرآنی حکموں کو ایسا ہلکا سے سمجھ کر ٹال دیتے ہیں جیسا کوئی ایک تنکے کو اٹھا کر پھینک دے۔ پھر لکھتے ہیں کہ کاش وہ پہلے نشانوں کو کافی سمجھتی اور یقیناً وہ ایک ساتھ بھی مجھ پر بدگمانی نہ کر سکتے۔ اگر ان میں کچھ نور ایمان اور کانشنس ہوتا، ہمیں اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ان کا اس رشتہ سے بشدت انکار بھی در حقیقت اسی اپنی رسم پرستی کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنی کسی لڑکی کا اس کے کسی غیر حقیقی ماموں سے نکاح کرنا حرام قطعی سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھایا جائے تو بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام اور قرآن سے کچھ غرض واسطہ نہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے نشان بھی انہیں ایسا دیا جس سے ان کے دین کے ساتھ ہی اصلاح، جو دور بدت خلاف شرع رسم کی بیخ کنی ہو جائے، تا آئندہ اس قوم کے لیے ایسے رشتوں کے بارے میں کچھ تنگی اور جرا نہ ہو۔ کہ ہمیں اس رشتہ کی کچھ ضرورت نہ تھی، سب ضرورتوں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا، اولاد بھی عطا کی، اور ان میں سے وہ لڑکا بھی جو دین کا چراغ ہوگا۔ بس یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے، تا خدا تعالیٰ اس کنبہ کے منکرین کو عجوبہ قدرت دکھلاوے۔ اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحمت کے نشان ان پر نادل کرے اور ان بلاؤں کو دفع کر دیوے جو نزدیک چلی آتی ہیں، لیکن اگر وہ رد کریں تو ان پر قہری نشان نادل کر کے ان کو متنبع کر دے۔ برکت کا نشان یہ ہے کہ اس پیوند سے دین ان کا درست ہوگا، اور دنیا ان کی من کل الوجوہ صلاحیت پذیر ہو جائے گی، اور وہ بلائیں جو ان قریب اترنے والی ہیں نہیں اتریں گی۔ اور قہر کا نشان وہی ہے جو اشتہار میں ذکر ہو چکا، یعنی یہ جو دو اموات کا ذکر انہوں نے کیا ہے، مرزا احمد بیگ اور پھر جس سے نکاح کریں گے اس کے شوہر کی موت۔ اب دیکھیں اس میں ساری بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ نکاح کی درخواست کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا گیا تاکہ اس خاندان کی جو اسلام کا منکر تھا اور دہریہ تھا اس کی اصلاح ہو، اور اس وجہ سے یہ تھا کہ اگر وہ یہ کریں گے کام تو ان کی پھر اصلاح ہو جائے گی اور آئندہ ان کی نسلیں بھی سدھر جائیں گی، ورنہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں تھی، ذاتی طور پر کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی۔ جی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پیش گوئی میں یہ تھا کہ اگر نکاح کیا جائے گا تو مرزا احمد بیگ صاحب جو وہ لڑکی کے والد ہیں وہ وفات پا جائیں گے، تو 4 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی مرزا احمد بیگ صاحب کی، اور جب وفات ہو گئی خاندان میں تو سب لوگ ڈر گئے، کیونکہ نکاح کے صرف 4 مہینے بعد ہی وہ مرزا احمد بیگ صاحب وفات پا گئے، اور محمدی بیگم کے جو شوہر تھے ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا اور انہوں نے بھی توبہ کی، اور اس وجہ سے پیش گوئی پوری ہوئی۔ توبہ کی وجہ سے مرزا سلطان بیگ کی موت نہیں ہوئی، اور چونکہ مرزا سلطان بیگ کی موت نہیں ہوئی اس لیے محمدی بیگم سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے یہ پیش گوئی اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوئی۔ کہ یہاں پہ میں نے پوری آپ کو بتائی ہے وجہ کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں تھے مانتے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا کیوں ہے؟ وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کو تہہ تیغ کیا، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، تو ان کو پھر کیا حق تھا بھئی؟ وہ اپنے بتوں کو پوجتے تھے، کسی کو کیا تکلیف تھی؟ نہ کسی کو کچھ دکھ دیتے تھے نہ کچھ کہتے تھے، تو کیوں کیا ان کو؟ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے، اللہ میاں نے کہہ دیا کہ جی اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، تو کس لیے ایسا کیا؟ اس اونٹنی میں کیا خاص بات تھی؟ اور اگر اونٹنی کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سے ایسی سنت ہے، جب کوئی قوم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم
اور عذاب نازل کرنے سے پہلے اتمام حجت کے طور پر ایک حکم دیا کرتا ہے، اور کیونکہ وہ ویسے ہی نافرمان ہوتے ہیں اور وہ اس کا وہ پھر انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل، کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایک حکم دیتے ہیں جس کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، بس ان پر فرد جرم لگ جاتا ہے اور ہم ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی کیوں کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد؟ تو یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ان کی ہدایت چاہتا ہے، اور جب وہ ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتے تو ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی طریقہ ہے۔ اب مرزا احمد بیگ کا جو خاندان تھا، ان کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا کہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ سدھر جائیں، اور ایک سب سے اچھا طریقہ ان کے لیے بنایا گیا کہ جو خدا کا مرسل ہے اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرو، اس کے ساتھ رشتہ کر لو۔ لیکن چونکہ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ خدا تعالیٰ کے منکر ہیں، یہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، اس لیے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک موت ہوگی ان میں، کیونکہ انہوں نے بعد نہیں آنا۔ اور مرزا احمد بیگ کا خاندان سمجھتا تھا کہ اسلام میں جو چچا، ماموں اور خالہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے وہ منحرف تھے، سمجھتے تھے کہ کزن سے نکاح جو ہے نا ایسی ہے کہ جیسے حقیقی بہن سے نکاح کرنا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب سے نکاح کیا وہ بھی ناجائز تھا۔ یہ ان کی کرداریوں، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا اور ان کی ہدایت کا ایک سامان ان کو موقع دیا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ کونوا مع صادقین، یعنی صادقین کے ساتھ تعلق پیدا کرو، تمہارے لیے موجب رحمت و برکت ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو اس کا بھگتنا پڑا، ان کو سزا ملی اس چیز کی۔ لیکن جب انہوں نے پھر توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے متعلق وعدہ تھا اس کو پھر نہیں کیا، اور ایک موت کے بعد پھر کوئی اور نہیں مرا اس خاندان میں اس پیشگوئی کے لحاظ سے، یعنی سزا کے طور پر۔ آپ کو مثالیں دی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہدایت کو اور راستہ نہیں اپناتے، ان کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی، ایک فیملی تھی جو اپنا گزارا کر رہی تھی، اور اگر نافرمان بھی تھی، اسلام کو نہیں مانتی تھی، تو پھر خدا کو اس سے کیا؟ تو یہی میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ چونکہ ہدایت دینا چاہتا ہے لوگوں کو، اس وجہ سے وہ ان کو موقع دیتا ہے ہدایت پانے کا، ورنہ وہ ان کو سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ محترم طارق چوہان صاحب، 6:40 ہوئے ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 20 منٹ میں آپ کو جو بھی کچھ کہنا ہے، ویسے بات چیت کہنے کے لیے 5-10 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، آپ کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم پورا ڈیموکریٹک وے سے موقع دیتے ہیں۔ بٹ جو مجھے ریکویسٹ کرنی تھی میں نے کر لی۔ محمدی بیگم اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریگارڈنگ بات چیت ہوگی، ٹو دا پوائنٹ ہوگی، میرے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ بولیں سر۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا میں اپنی بیٹی کے متعلق، اگر فرض کریں میری بیٹی کے متعلق میں اپنے آپ کو مرزا احمد بیگ سمجھ لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں محمدی بیگم میری بیٹی ہے، اور میں ایک دہریہ شخص ہوں، تو مرزا غلام احمد صاحب جو نبی ہیں یا مہدی ہیں یا جو بھی ہیں، اس وقت انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں تھا کیا بہرحال، تو اگر وہ میرے کوئی میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی کا رشتہ دو، تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کو کہوں گا بھی میں تو تمہیں مانتا ہی نہیں، میں تو خدا کو نہیں مانتا، تو میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا۔ تو مرزا احمد بیگ صاحب نے بھی یہی کیا، انہوں نے نہیں رشتہ دیا، اور پیش گوئی کے مطابق ان کی موت بھی ہو گئی۔
تو یہی تو ان کی سچائی کا نشان ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سچائی کا بھی نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کا بھی یہ نشان ہے کہ جب اس کے مرسل کے بات جو وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے نہیں مانی جاتی تو اس کا پھر لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی بات کی تنبیہ کی گئی، اور اسی میں یہ شامل تھا کہ اے عورت توبہ کر، یعنی توبہ کرو گے تو یہ ٹل جائے گی۔ مرزا احمد بیگ نے توبہ نہیں کی، مرزا سلطان بیگ نے کر لی، اور اس وجہ سے ان کے اوپر یہ سزا ٹل گئی۔ نکاح کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو تفصیل ساری بتائی ہے، مرزا صاحب کی اپنی 1888 میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، نکاح کا معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو صرف اس وجہ سے تھا کہ بھئی ان لوگوں کو ہدایت آ جائے، یہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اسلام سے منحرف ہونے کا، اس کی وجہ سے اس سے واپس لوٹ جائیں۔ تو مرزا احمد بیگ کی موت کے بعد خاندان نے توبہ کر لی، تو اس کے بعد پھر وہ پیش گوئی کا وہ حصہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہ توبہ سے ہر چیز مشروط ہوتی ہے۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دے دیا گیا کہ اس قوم کے اوپر اب عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب تو وعدہ آ گیا ہے، آخری فیصلہ ہو گیا خدا تعالیٰ کا، وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد قوم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو بھی خوراک دینی بند کر دی، بچوں کو خوراک دینی بند کر دی، سب نے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر شور ڈال دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب خدا کا عذاب ہم پر آئے گا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ناراض ہو گئے کہ میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے۔ تو پھر وہ باقی واقعات میں نہیں بتاتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام عذاب کے وعدے وعید جسے کہتے ہیں وہ توبہ سے مشروط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو بس خدا تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، عذاب میں دھیما ہے تعالیٰ کے پاس۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ 100 میں سے 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ انسانوں کو دیا، یعنی انسانوں میں جو رحم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس ایک حصہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے طرز سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا، یہ قرآن مجید میں بار بار یہ لکھا گیا، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ توبہ کرو، اور یہی فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تم اسلام پر قائم نہ ہو، یعنی مرتے وقت دیکھا جائے گا کہ تمہارا اسلام پہ قائم ہو یا نہیں ہو۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی انسان گناہ کرتا ہے، لوگوں کے دکھ بھی دیتا ہے، اور اس سے توبہ کر لیتا ہے، اور آخر میں اگر وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو وہ پھر اس کے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، وہی اصل میں وہ اسلام ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، آپ نے کہا جی 6 سال کی بیٹی کا رشتہ، اگر میری بیٹی ہوتی 6 سال کی اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رشتہ اس کا، تو بالکل میں بھی دیتا، اور اگر میں مومن ہوتا، اگر میں کافر ہوتا تو میں کہتا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی رشتہ مانگنے کی۔ تو یہ فرق ہے مومن کا اور کافر کا، کیونکہ مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے سب کچھ، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر میں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو قربان کرتا ہوں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے اچھے مقاصد ظاہر ہوں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی کا رشتہ مانگا تو لڑکی کے باپ کے پاس تھا اس چیز کا چوائس، وہ انکار کر دیتا، تو کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کی، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا ثبوت ہے، محمدی بیگم صاحبہ کے اپنا بیٹا مرزا اسحاق بیگ صاحب، انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، اور بڑے پکے وہ ایمان لے کے آئے۔ اب دیکھیں، اگر ماں کا رشتہ کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے، اگر مرزا اسحاق بیگ کو یہ پتہ ہوتا اس اپنی فیملی سے کہ ایک بابا تھا وہ تمہاری ماں کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، کہتا تھا میری اس کے ساتھ شادی کر لو ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو مرزا اسحاق بیگ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لاتے؟ اس وجہ سے کہ جب مرزا احمد بیگ کی موت ہو گئی تو سارے خاندان میں ایک تبدیلی آ گئی تھی، اور بھی بہت سے رشتہ دار ان کے ہوئے،
انہوں نے احمدیت قبول کی، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی نفسانی خواہش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیکھیں یہ خط ہے، یہ محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر کا یہ خط ہے، اور یہ 20 مارچ 1913 کا یہ خط ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں جناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ اسلام کا خدمت گزار شریف النفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ اب دیکھیں، اگر ایسی بات ہوتی کہ مرزا سلطان محمد کو یہ ہوتا کہ وہ ایک بابا میری بیوی کا عاشق تھا اور اس کے خلاف، جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ میں اس کو گولی مار دیتا، اگر ایسی ہوتا کہ کوئی بد کردار شخص ہوتا جو بیوی کے پیچھے پڑ جاتا تو اس کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مرزا سلطان محمد صاحب اس بات کو جانتے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ خواہش کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی، ورنہ وہ یہ خط نہ لکھتے کہ میں ان کو بزرگ اسلام کا خدمت گزار شریف النفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک تبدیلی آئی تھی جو مرزا احمد بیگ کی وفات کے بعد آئی، جو ایک بہت بھیانک موت تھی، 4 مہینے کے اندر اندر ایک شخص اچھا خاصا چلتا پھرتا وفات پا جائے۔ تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ خدا تعالیٰ کا عذاب ہے، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ان میں پھر تبدیلی آئی اور خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر نازل کی۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مرزا احمد بیگ خاندان کے جو احمدیت جنہوں نے قبول کی۔ بہن محمدی بیگم مرزا محمد حسن بیگ جو مرزا احمد بیگ کے داماد اور اہلیہ مرزا احمد بیگ کے بھانجے ہیں۔ عنایت بیگم جو محمدی بیگم کی بہن تھی۔ مرزا محمد بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ صاحب کے بیٹے تھے۔ مرزا محمود بیگ صاحب جو مرزا احمد بیگ صاحب کے پوتے تھے۔ دختر مرزا نظام دین اور ان کے گھر کے سب افراد احمدی ہو گئے۔ مرزا گل محمد مرزا نظام دین صاحب کا جو بیٹا تھا۔ مرزا نظام دین صاحب وہی ہیں جنہوں نے محمدی بیگم کا خط جو ہے وہ شائع کر دیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادر صاحب کی جو بیوی تھیں، اور محمودہ بیگم جو محمدی بیگم کی بہن تھیں، اور مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب جو ان کے بیٹے تھے، محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ سب لوگ کیوں ہوتے احمدیت میں داخل؟ اگر وہ یہ سمجھتے کہ بابا جو ٹھرکی بابا تھا ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا، ہماری ماں بہن بیٹی کے پیچھے، تو وہ ان کے دل میں تو نفرت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے احمدیت قبول کر لی کیونکہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو واقعی خدا کا مرسل سمجھتے تھے۔